اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف مکمل فرمایا، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ وفات سے 2 سال پہلے غالباً امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں مسجد میں۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا، بیوی کی چاہت نہ، اور چاہت کیا ہے؟ بیوٹی پارلر بلا لے جاؤ، پیٹرول بلا لے جاؤ۔ جائز چاہت کو پورا کرنا ثواب ہے، سمجھ میں آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا کہ عائشہ کا گھر، عائشہ کا کمرہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ امی عائشہ کا یہ گھر، یہ مسجد نبوی، یعنی ریاض الجنہ جو گئے ہیں الحمدللہ، ریاض الجنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر اپنی عائشہ کے گھر آتے، امی عائشہ کے گھر سے نماز پڑھانے جاتے، یعنی یہ جو راستہ تھا آنے جانے کا، اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اے میرے لاڈلے، جس راستے پر تیرا آنا جانا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی حصہ نہیں ہوتا، یہ حصہ جنت کا حصہ ہے۔ اور جس نے کبھی یہ قسم کھا لی کہ میں جنت میں نماز پڑھوں گا، اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں جنت میں نماز پڑھوں گا، اگر کوئی قسم کھائے اور وہ قسم پورا کرنا چاہے، وہ جا کر اس حصے میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی قسم ادا ہو جاتی ہے، یعنی وہ جنت کا حصہ ہے۔ اے نبی جی، آپ کے قدم جس زمین پر بار بار پڑتے رہے وہ معمولی حصہ ہو نہیں سکتا، اس کو ہم جنت کا حصہ بنا دیں گے، اور قیامت تک آنے والا جو بندہ وہاں پر نماز پڑھے گا اسے جنت میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ امی عائشہ کا دروازہ اندر کھلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ اگر عائشہ یہاں پر اعتکاف پر بیٹھیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں ہی رہتی ہیں، گویا اگر کوئی نماز کا وقت آیا یا کوئی مرد آ گئے تو پردے کا بھی مسئلہ نہیں کہ فوراً اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت امی عائشہ کو دے دی، ان کا دل رکھنے کے امی عائشہ سے کہا کہ ہاں تم اعتکاف کر۔ اب امی عائشہ کا جو اعتکاف بیٹھنے کا حجرہ تھا وہ تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے، واپس آ کر دیکھا تو مسجد نبوی میں امی عائشہ کے جو کمرہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اور 9-10 کمرے بیٹھے، 9-10 حجرے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے، کس کا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، امی عائشہ کو آپ نے اجازت دی، آپ کی دوسری بیگمات کو بھی شوق ہوا کہ وہ اعتکاف آپ کے ساتھ بیٹھے، اس لیے یہ ان کے حجرے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا حجرہ لے کر آئے کہ ہم بھی اعتکاف کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ امی عائشہ کے لیے گنجائش تھی اس لیے اجازت دی، اور امی عائشہ کو اب اجازت دے دی، اگر ان سے کہیں کہ نہیں تو چلو تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کہیں کہ تم چلی جاؤ تو یہ 9-10 کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو دوسری بیویوں کا گھر تھا وہ دور دور تھا، پردے کا مسئلہ ہوتا، اور اسی لیے عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کی بالکل اجازت نہیں، مرد ہی کر سکتے ہیں، اور عورتیں گھر میں بیٹھتی ہیں، آپ کو مسائل معلوم ہیں ماشاءاللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دل کو باقی رکھنا چاہا، دونوں کے دل کو باقی رکھنا چاہا، ان کے دل کا
एहतराम किया, उनकी इज्जत की, उनकी मोहब्बतों की लाज रखी, उनके शौक का लाज रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एतकाफ नहीं छोड़ा, गए अम्मी आयशा के पास, जाकर कहने लगे, आयशा तुम्हारा नबी इस साल एतकाफ नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी पूरी जिंदगी कभी एतकाफ नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ मसला आया बीवियों के दिल को रखने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ छोड़ दिया, और जब कहा कि मैं एतकाफ नहीं कर रहा हूं, ये 11 बैठकर क्या करेंगे, तो सब वापस चले गए। मेरे नौजवान, मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी का ख्याल करते हुए, बीवी की इज्जत में, उसकी मोहब्बत की लाज में एतकाफ छोड़ रहे हैं। मैं और आप क्या हराम रिश्ते नहीं छोड़ सकते? कहां मुंह मारते फिर रहे हो, कहां मुंह मार रहे हो? अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज के दौर में बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हलाल रिश्ते घर में मौजूद हैं, उसके बावजूद हराम कारी में मुब्तला आज का नौजवान, आज की हमारी बहन। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ छोड़ रहे हैं इसलिए कि बीवी का दिल न टूटे। तुम बीवी को कहते हो, हौजी में सच करता, सोच क्या कर लेती, जाती तुम्हारा आदमी क्या, जाओ मैं वैसा। नहीं मेरे दोस्त, ये शरीयत, ये